آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ 50 سال پہلے تو انسان چاند پر پہنچ گیا تھا، تو پھر اس کے بعد ہم واپس کیوں نہیں گئے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ دیکھیں 1969 سے 1972 کے بیچ صرف چند سالوں میں ناسا نے 6 کامیاب مشن بھیجے، 12 انسان چاند پر چلے۔ لیکن پھر اپولو 17 کے بعد اچانک سب کچھ رک گیا، بالکل خاموشی۔ اب دیکھیں، سرکاری طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ بھی پیسے ختم ہو گئے تھے، بجٹ کٹس ہو گئیں۔ لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی عجیب و غریب باتیں اور دعوے سامنے آئے ہیں جو اشارہ کرتے ہیں کہ شاید اصل وجہ کچھ اور ہی تھی، کچھ بہت پراسرار۔ تو آئیے ذرا ان دعووں کو کھنگالتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں خود ان مشنوں اور ان خلابازوں سے، کیونکہ سب سے پہلے کچھ غیر معمولی اور حیران کن تجربہ انہی کو ہوا تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ثبوت کی طرف، اور یہ ثبوت ہمیں کسی اور سے نہیں بلکہ تاریخ کے ایک سب سے مشہور خلاباز سے ملا ہے۔ یہ بات ہے تاریخی اپولو 11 مشن کی۔ پائلٹ بز آلڈرن جب چاند کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی کھڑکی سے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ روشنی ان کے خلائی جہاز کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے، اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس وقت تو آلڈرن نے مشن کنٹرول کو کچھ نہیں بتایا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اتنے بڑے مشن کے دباؤ کی وجہ سے انہیں وہم ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ خیریت سے زمین پر واپس آ گئے تو پھر انہوں نے اس واقعے کے بارے میں کھل کر بات کی۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ دو بالکل مختلف وضاحتیں سامنے آتی ہیں۔ کیا یہ صرف شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہونے والا ایک وہم تھا، یا پھر جیسا کہ خود آلڈرن نے بعد میں اشارہ دیا، کیا وہ واقعی کوئی دوسرا نامعلوم خلائی جہاز تھا؟ اچھا، اب اس کہانی میں کئی دہائیاں آگے چلتے ہیں، ایک بالکل نئے مشن کی طرف۔ اور یہ مشن چاند کے اس حصے پر گیا تھا جسے ڈارک سائڈ کہتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا۔ یہ سال تھا 2018۔ چین کا ایک روور جس کا نام U22 تھا، چاند کے اس پراسرار تاریک حصے کی چھان بین کر رہا تھا، اور جب وہ سطح کو سکین کر رہا تھا تو اس کے کیمرے نے کچھ ایسا دیکھا جس نے سائنسدانوں کو بالکل ہی چکر کر رکھ دیا۔ روور کو وہاں ایک چمکدار جیل جیسی چیز ملی۔ ایسی کوئی چیز چاند پر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ آخر یہ ہے کیا؟ اور بس اس پر ایک نئی بحث چھڑ گئی۔ امریکی سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ شاید شہابیوں کے ٹکرانے سے پگھلا ہوا شیشہ ہے، لیکن ایک مسئلہ تھا، یہ شیشہ تو سخت ہوتا ہے، جبکہ وہاں جو چیز ملی تھی وہ نرم اور جیل جیسی تھی۔ ایک اور عجیب تھیوری یہ بھی سامنے آئی کہ شاید یہ چاند پر رہنے والی کسی مخلوق کا فضلہ ہو سکتا ہے، لیکن چینی سائنسدانوں نے اس پر آج تک کوئی صاف بات نہیں کی، وہ بالکل خاموش ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، اور ہمارا اگلا سراغ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک گمشدہ آڈیو ریکارڈنگ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ تاریخ کے سب سے مشہور مون مشن کی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جب اپولو 11 کی لائیو براڈ کاسٹ چل رہی تھی تو اچانک 3 منٹ کے لیے سب کچھ بلیک آؤٹ ہو گیا، رابطہ ٹوٹ گیا۔ پھر کئی سال بعد کچھ ہیکرز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ناسا کے سرور سے وہی گمشدہ 3 منٹ کی آڈیو فائل نکال لی ہے، اور اس فائل میں خلابازوں اور مشن کنٹرول کے بیچ ایک ایسی گفتگو تھی جو ہوش اڑا دینے والی تھی۔ اس مبینہ ریکارڈنگ میں ایک آواز جسے نیل آرمسٹرانگ کی آواز کہا جاتا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کریٹر کی دوسری طرف ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا خلائی جہاز بھی یہاں ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایلینز پر تحقیق کرنے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آرمسٹرانگ کی اپنی ذاتی ڈائری میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے۔ البتہ ایک بات صاف کر دیں کہ یہ کہانی کتنی سچی ہے، اس پر بہت سے سوالات ہیں۔ خود ذرائع بھی اس پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیکر والی کہانی کبھی ثابت نہیں ہوئی، اور ایلینز کی لوکیشن کے بارے میں بھی الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری اور شاید سب سے بڑی تھیوری کی طرف۔ یہ صرف کسی چیز کو دیکھنے کی بات نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے ایک پورے خفیہ مشن کا، ایک ایسا مشن جس کا مقصد ایلین ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا تھا۔ تقریباً 14 سال پہلے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک خفیہ مشن اپولو 20 کی فوٹیج ہے جو امریکہ اور سوویت یونین نے مل کر چاند پر بھیجا تھا۔ اس ویڈیو کے مطابق اس مشن کا مقصد چاند پر گرے ہوئے ایک بہت بڑے پرانے ایلین اسپیس کرافٹ کی جانچ پڑتال کرنا تھا۔
دعویٰ یہ تھا کہ جب خلاباز اس جہاز کے اندر گئے تو انہیں 2 ایلینز کی لاشیں ملیں اور ان میں سے ایک خاتون ایلین کی لاش کو وہ اپنے ساتھ واپس ایریا 51 لے آئے، جسے انہوں نے مونالیزا کا نام دیا۔ ظاہر ہے ناسا نے اس سب کو بالکل جھوٹ اور ایک دھوکہ قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن کہانی میں ایک اور موڑ تب آیا جب ایک شخص ولیم رٹلیج سامنے آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ خود اپولو 20 کا کمانڈر تھا اور یہ مشن بالکل اصلی تھا۔ اس نے انٹرویوز بھی دیے اور ایک ڈاکیومنٹری میں بھی حصہ لیا۔ تو ان تمام الگ الگ کڑیوں اور دعووں کو دیکھنے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ ایک طرف ایک خلاباز کا UFO دیکھنے کا واقعہ، دوسری طرف چاند پر ملا ایک عجیب جیل جیسا مادہ، پھر ایک گمشدہ ریکارڈنگ جس میں ایلینز کی بات ہو رہی ہے، اور آخر میں ایک پورے خفیہ مشن کی کہانی جس میں ایک ایلین کی لاش تک زمین پر لائی گئی۔ ہر کہانی پچھلی سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہاں پیش کیے گئے ذرائع ان دعووں کی تصدیق نہیں کرتے، بلکہ سوال ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سب صرف دلچسپ کہانیاں اور نئے زمانے کی افواہیں ہیں، یا پھر چاند واقعی 50 سال پرانا کوئی گہرا راز چھپائے بیٹھا ہے؟ اور یہی بات ہمیں واپس اسی پہلے سوال پر لے آتی ہے کہ آخر ہم دوبارہ چاند پر گئے کیوں نہیں؟